تمام سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے السلام علیکم۔ میرے پاس اس ٹائم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی گئی کتابوں میں سے ایک بہترین کتاب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ کتاب نعیم صدیقی صاحب نے لکھی اور یہ بہت مستند کتاب مانی جاتی ہے۔ محسن انسانیت کا دوسرا باب ہے یہ، اور شخصیت ہے۔ وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ آثِرَاتِ وَجْهِهِ بَارِكَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ المتحالل ابو کبیر ہزلی۔ جب میں نے اس روئے تاباں پہ نگاہ ڈالی تو اس کی شان درخشندگی ایسی تھی جیسے کہ کسی لقا ابر میں بجلی کوند رہی ہو۔ رنگ تغزل سے مملو یہ شعر دور جاہلیت کے ایک مشہور شاعر ہزلی کا کہا ہوا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے تکلفی کے ایک موقع پر بڑے لطیف انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا مصادق ٹھہرایا۔ دنیا میں عظیم کارنامے انجام دینے والی ہستیاں، خصوصاً انبیاء علیہ السلام، ہمیشہ غیر معمولی درجے کی شخصیتوں سے آراستہ ہوتی ہیں۔ اصلاح کے کام، تحریکوں کی رہنمائی، تہذیبوں کی تعمیر نو کرنے والوں کی اصل قوت ان کی شخصیت ہی ہوتی ہے، جو خاص طرح کے افکار و کردار سے بنتی ہے۔ سیرت پاک کے مطالعے کی ایک غائط یہ بھی ہے کہ محسن انسانیت کی شخصیت کو سمجھا جائے۔ کسی بھی شخصیت کو سمجھنے میں اس کی وجاہت بہت بڑی مدد دیتی ہے۔ آدمی کا سراپا، اس کے بدن کی ساخت، اس کے اعضاء کا تناسب خاص، اس کے ذہنی اور اخلاقی اور جذباتی مرتبے کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ خصوصاً چہرہ ایک ایسا کرتاس ہوتا ہے جس پر انسانی کردار اور کارناموں کی ساری داستان لکھی ہوتی ہے، اور اس پر ایک نظر ڈالتے ہی ہم کسی کے مقام کا تصور کر سکتے ہیں۔ ہم بعد کے لوگوں کی یہ کوتاہی قسمت ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے انسان کا روئے زیبا ہمارے سامنے نہیں ہے، اور نہ ہم عالم واقعہ میں سر کی آنکھوں سے زیارت کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی جو کچھ جھلک پا سکتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام اور کارنامے کے آئینے ہی میں پا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حقیقی شبیہ یا تصویر موجود نہیں ہے، خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس سے باز رکھا، کیونکہ تصویر کا فتنہ شرک سے ورے نہ رک سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر کوئی تصویر موجود ہوتی تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا کرامات اور اعجاز منسوب ہو جاتے، اور اس کے اعزاز کے لیے کیسی کیسی رسمیں اور تقریبیں نمودار ہو چکی ہوتی، بلکہ بعید نہ تھا کہ اس کی پرستش ہونے لگتی۔ یورپ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرضی تصاویر بنائی جاتی رہی ہیں، لیکن کون سا آرٹسٹ ایسا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالم خیال اور کردار کا شوشہ بشوشہ کامل اور جامع تصور رکھتا ہو، اور پھر اس تصور کو لکیروں اور رنگوں میں پوری طرح جلوہ گر کر سکے۔
فرضی تصویریں جو کچھ بھی بنتی ہیں وہ اس مخصوص پیکر کی نہیں ہوتی جس کا اسم مبارک محمد تھا، بلکہ کسی موہوم وجود کا خاکہ گھڑ کر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دے دیا جاتا ہے۔ معاملہ دیانت کے تابع بھی نہیں رہتا، بلکہ دانستہ ایسی تصویریں پیش کی جاتی ہیں جن سے کمزور اور ناقص شخصیت کا تصور پیدا ہو۔ ان تصاویر کے لیے رنگ انہی متعصبانہ تصانیف اور تذکروں سے لیا جاتا ہے جو عناد کی کج فہمی اور حقیقت ناشناسی کے مظہر ہیں۔ انبیاء اور صلحاء کی فرضی تصاویر بنانے یا ان کے کردار ڈراموں میں لانے سے نقصان یہی ہے کہ ان کے اصل کردار ان پردوں کے پیچھے بالکل گم ہو کے نہ رہ جائیں اور دیکھنے والوں پر غلط اثر پڑے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں نے کم سے کم پردہ الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ کو مرتب کر دیا ہے اور اسے محفوظ حالت میں اصحابہ روایت نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ یہاں ہم اس لفظی شبیہ کو پیش کرتے ہیں تاکہ قارئین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس عظیم انسان کی ایک جھلک دیکھ لیں۔ یہ گویا ایک نوع کی ملاقات ہے، ایک تعارف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس، قد و قامت، خد و خال، چال ڈھال اور وجاہت کا جو عکس صدیوں کے پردوں سے چھن کر ہم تک پہنچتا ہے، وہ بہرحال ایک ایسے انسان کا تصور دلاتا ہے جو ذہانت، شجاعت، صبر و استقامت، راستی و دیانت، اعلیٰ ظرفی، سخاوت، فرض شناسی، وقار و انکسار، فصاحت و بلاغت جیسے اوصاف حمیدہ کا جامع تھا۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمانی نقشے میں روح نبوت کا پرتو دیکھا جا سکتا ہے اور آپ کی وجاہت خود آپ کے مقدس مرتبہ کی ایک دلیل تھی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد یاد آیا، فرمایا وَإِنَّا تَقْوَى اللَّهِ تُبَيِّضُ الْوُجُوهَ، خدا کا تقوی ہی چہروں کو روشن کرتا ہے۔ نبوت تو ایمان و تقوی کی معراج ہے، نبی کا چہرہ تو نور افشاں ہونا ہی چاہیے۔ سو یہ ہے اس آفتاب حق کی ایک جھلک۔ وجاہت۔ یہاں سے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں محسن انسانیت میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ پیش کروں گی، اور ساتھ اس کا نام بھی ہے جن جن لوگوں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی یا بتائی۔ عنوان ہے یہاں پہ وجاہت۔ میں نے جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراً سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ایک جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن سلام۔ یہ عبداللہ بن سلام جو تھے یہ یہود کے ایک بہت بڑے عالم تھے اور ان کا نام حسین تھا۔ سرور عالم کے مدینہ آنے پر یہ ان کو دیکھنے کے لیے گئے اور دیکھتے ہی ان کو جو تاثر ہوا بعد میں انہوں نے اسے لفظوں میں بیان کیا۔ آپ ایمان لائے اور آپ کا نام عبداللہ تجویز ہوا۔ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حاضر ہوا تو لوگوں نے دکھایا کہ یہ ہیں خدا کے رسول۔ دیکھتے ہی میں نے کہا واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ابو رمسا تیمی۔ مطمئن رہو، میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا جو 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن تھا۔ وہ کبھی تمہارے ساتھ بد معاملگی کرنے والا شخص نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا آدمی اونٹ کی رقم ادا نہ کرے تو میں اپنے پاس سے ادا کر دوں گی۔ ایک معزز خاتون۔
ہم نے ایسا خوبرو شخص اور نہیں دیکھا، ہم نے ان کے منہ سے روشنی سی نکلتی دیکھی ہے۔ ابو قرصافہ کی والدہ اور خالہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبرو کسی کو نہیں دیکھا، ایسا لگتا گویا آفتاب چمک رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو سمجھتے کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ ربی بنت معوذ۔ دیکھنے والا پہلی نظر میں مروب ہو جاتا۔ حضرت علی۔ میں ایک مرتبہ چاندنی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ بالآخر میں اس فیصلے پر پہنچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ایسے چمکتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔ اسی چمک کو دیکھ کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کو پہچان جاتے تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چہرے پر چاند کی سی چمک تھی۔ ہند بن ابی حالہ۔ پہلا موضوع تھا وجاہت، اب ہے چہرہ۔ بدر کی طرح گولائی لیے ہوئے، برا بن عازب رضی اللہ تعالی۔ چہرہ بالکل گول نہیں تھا، ہلکی گولائی لیے ہوئے، حضرت علی۔ پیشانی کشادہ، ابرو خمدار، باریک اور گنجان، دونوں جدا جدا، دونوں کے درمیان میں ایک رگ کا ابھار جو غصہ آنے پر نمایاں ہو جاتا۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ۔ مسرت پیشانی سے جھلکتی تھی، کعب بن مالک۔ رنگت، نہ چونے کی طرح سفیدی، نہ سانولا پن، گندم گوں جس میں سفیدی غالب تھی، حضرت انس۔ سفید سرخی مائل، حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ سفید مگر ملاحت دار، ابو الطفیل۔ سفید چمکدار، ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی۔ گویا کہ چاندنی سے بدن ڈھلا ہوا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ آنکھیں، آنکھیں سیاہ، پلکیں دراز، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پتلیاں سیاہ، نظریں نیچی، گوشہ چشم سے دیکھنے کا حیادارانہ انداز، ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سفید حصے میں سرخ ڈورے، آنکھوں کا خانہ لمبا، قدرتی شرمگی، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناک، بلندی مائل، اس پر نورانی چمک، جس کی وجہ سے ابتدائی نظر میں بڑی معلوم ہوتی، ہند بن ابی حالہ۔ رخسار، ہموار اور ہلکے، نیچے کو ذرا سا گوشت ڈھلکا ہوا، ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی۔ دہن، فراخ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی۔ با اعتدال، فراخ، ہند بن ابی حالہ۔ دندان مبارک، باریک، آبدار، سامنے کے دانتوں میں خوشنما ریخیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تکلم فرماتے تو دانتوں سے چمک سی نکلتی ہوتی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ریش، بھرپور اور گنجان بال، ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گردن، پتلی لمبی، جیسے مورتی کی طرح خوبصورتی سے تراشی گئی ہو۔ گردن کی رنگت چاندی جیسی اجلی اور خوشنما، ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سر، بڑا مگر اعتدال اور مناسبت کے ساتھ، ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
بال قدر خمدار حضرت ابو ہریرہ، نہ بالکل سیدھے تنے ہوئے نہ زیادہ پیچدار قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلکا خم لیے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گنجان کبھی کبھی کانوں کی لو تک لمبے کبھی شانوں تک، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درمیان سے نکلی ہوئی مانگ ہند بن ابی حالہ، بدن پر زیادہ بال نہ تھے، سینے سے ناف تک بالوں کی باریک لکیر، حضرت علی ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کندھوں، بازوں اور سینے کے بلائی حصے پر تھوڑے سے بال تھے، ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجموعی ڈھانچہ، بدن گھٹا ہوا، اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں بڑی اور مضبوط، ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدن موٹا نہیں تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ پست میانہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قامت مائی بدرازی، مجمع میں ہو تو دوسروں سے قد نگلتا ہوا معلوم ہوتا، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ، پیٹ باہر کو نکلا ہوا نہ تھا، ام مبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیاوی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہونے والوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم باوجود فکر و فاقہ کے زیادہ تر اور تازہ اور توانا تھا۔ المواہب، یہ ایک کسی کتاب کا حوالہ ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بہادر اور زور آور نہیں دیکھا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کندھے اور سینہ، سینہ چوڑا، سینہ اور پیٹ ہموار، ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سینہ چوڑا، برا بن عازب، مونڈھوں کا درمیانی فاصلہ عام پیمانے سے زیادہ، ہند بن ابی حالہ، برا بن عازب، کندھوں کا درمیانی حصہ پرگوشت، حضرت علی، بازو اور ہاتھ، کلائیاں دراز، ہتھیلیاں فراخ، انگلیاں موزوں حد تک دراز، ہند بن ابی حالہ، ریشم کا دبیز یا باریک کوئی کپڑا یا کوئی اور چیز ایسی نہیں جسے میں نے چھوا ہو اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم و گداز ہو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قدم، پنڈلیاں پرگوشت نہ تھی، ہلکی ہلکی ستی ہوئیں، جابر بن سمرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں پرگوشت، تلوے قدرے گہرے، قدم چکنے کہ پانی نہ ٹھہرے، ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ، ایڑیوں پر گوشت بہت کم، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک جامع لفظی تصویر، یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد رفقا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مرکب لفظوں میں پیش کیے ہیں، لیکن ام مبد نے جو تصویر مرتب کی ہے اس کا جواب نہیں۔ وادی ہجرت کا سفر کرتے ہوئے مسافر حق جب اپنی منزل اول غار سور سے چلا تو پہلے ہی روز قوم خزایا کی نیک نہاد بڑھیا کا خیمہ راہ میں پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہی پیاسے تھے۔ فضان خاص تھا کہ مریگل سی بھوکی بکری نے اس لمحہ وافر مقدار میں دودھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیا، ہمراہیوں نے بھی، اور کچھ بچ رہا۔ ام مبد رضی اللہ کے شوہر نے گھر آ کر دودھ دیکھا تو اچنبے سے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ ام مبد نے سارا حال بیان کیا، جو پوچھنے لگا کہ کیا اچھا اس قریشی نوجوان کا نقشہ تو بیان کرو، یہ وہی تو نہیں جس کی تمنا ہے؟ اس پہ ام مبد نے حسین ترین الفاظ میں تصویر کھینچی۔ ام مبد کو نہ تو کوئی تعارف تھا نہ کسی طرح کا تعصب، بلکہ جو کچھ دیکھا منو ان کہہ دیا۔ اصل عربی میں دیکھنے کی چیز ہے، اس کا جو ترجمہ مولف رحمت للعالمین نے کیا ہے اسی کو ہم یہاں لے رہے ہیں۔ پاکیزہ رو
पाकीज़ा रो, कुशादा चेहरा, पसंदीदा हो, न पेट बाहर निकला हुआ, न सर के बाल गिरे हुए, ज़ेबा साहिब जमाल, आंखें स्याह फराख, बाल लंबे और घने, आवाज में भारीपन, बुलंद गर्दन, रोशन मर्दमक शर्मगी चशम, बारीक व पेवस्ता अबरू, स्याह घुंघराले बाल, खामोश वक्कार के साथ, गोया दिल बस्तगी लिए हुए, दूर से देखने में ज़िबंदा व दिल फरेब, करीब से नहायत शीरीं व कमाल हसीन, शीरीं कलाम, वाज़ेह अल्फाज, कलाम कमी व बेशी अल्फाज से मर्रा, तमाम गुफ्तगू मोतियों की लड़ी जैसी परोई हुई, म्याना कद के कोताही नज़र से हकीर नज़र नहीं आते, न तवील की आंख इससे नफरत करे, ज़िबंदा नहाल की ताज़ा शाख, ज़िबंदा मंजर वाला कद, रफ़ीक ऐसे कि हर वक्त इसके गर्दो पेश रहते हैं। वो जब कुछ कहता है तो चुपचाप सुनते हैं, जब हुक्म देता है तो तामील के लिए झपटते हैं। मखदूम मता, न कोता सुखन, न फजूल गो। लिबास। आदमी की शख्सियत का वाज़ेह इजहार इसके लिबास से भी होता है। इसकी वज़ाकता कसर तूल, रंग, म्यार, सफाई और ऐसे ही मुख्तलिफ पहलू बता देते हैं कि किसी लिबास में मलबूस शख्सियत किस सहन व किरदार से आरास्ता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुफ़क़ा ने जो मालूमात दी हैं वो बड़ी हद तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौक़ को नुमायां कर देती हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास के मामला में दर हकीकत इस आयत की अमली शरह पेश फरमाई है, या बनी आदमा कद अनज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सुआतिकुम रीशन व लिबासो तक़वा ज़ालिका खैरुन। ए औलाद आदम, हमने तुम्हारे सतर ढांकने वाला और तुम्हें जीनत देने वाला लिबास तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है, और लिबास तकवा बेहतरीन लिबास है। दूसरा पहलू लिबास का, सरबीला तकीकुम मुलहर्रावा सरबीला तकीकुम बासकुम, तुम्हें गर्मी से बचाने और जंग में महफूज रखने के लिए कमीजें और ज़रहें फराहम की। सो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास सातर था, जीनत बख्श था। मैं इस तवालत से बचने के लिए इस बुलंद ख़्वानी को यहीं पे रोक रही हूँ। इंशाल्लाह इसके चूँकि रबीउल अव्वल का महीना भी लग चुका है तो सबसे बेहतर यही है कि रबीउल अव्वल में हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, किरदार के बारे में पढ़ें, जानें, उनकी सुन्नतों के बारे में और उनकी सुन्नतों को अपनाने के लिए सोचें। तो आज को हम अपना सिलसिला कलाम यहाँ से ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह इसको कल दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। या रब्बी ज़िदनी इल्मा।